یہ بات ہے قرآن کی. یہ کوئی قرآن نہیں ہے، یہ محمد کا گڑا ہوا کلام ہے، جھوٹا کلام. ہماری ہر ترکیب ناکام ہو گئی. عرب کی ہر تلوار خریدی، ہر سردار کو خاموش کیا، پیسہ پانی کی طرح بہایا، لیکن جنگ خندق نے سب کچھ برباد کر دیا. آپ فکر نہ کیجیے، اس بار محمد کے جسم پر نہیں بلکہ آپ کی روح پر وار کیا جائے گا. تمہارا مطلب کالے جادو کا استعمال؟ جی بالکل، بہترین خیال ہے. اب اس کے علاوہ اور کوئی راستہ بھی نہیں. یہ بات ہے اس انسان کی جس نے اللہ کے نبی پر جادو کیا. خیبر کے یہودی چاہتے ہیں کہ نبی پر جادو کیا جائے. نبی کے بالوں کا انتظام کرو، پھر دیکھنا میرے جادو سے آپ کو آپ کا اللہ بھی نہیں بچا سکے گا. لوگ کہتے ہیں کہ احمد سے اللہ بات کرتا ہے. میں نے بھی یہی سنا ہے. اچھا ہے، آپ کے اللہ کو بھی پتا چل جائے گا کہ میں وہ بلا ہوں جس کی پھونک انسان کو راکھ میں بدل دیتی ہے. یہ بات ہے اس سوال کی جو آج بھی ہمارے بیچ زندہ ہے. اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم اس کو دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے دبا اور پھٹا جاتا ہے. یہ لاجک سمجھ نہیں آتا. جب اللہ کے نبی نے قرآن کا وہ بوجھ اٹھا لیا جو پہاڑ توڑ دیتا، پھر آپ پر جادو کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن روح کی طاقت ہے اور جادو جسم کا امتحان. میرے بھائی، قرآن کی گہرائی میں اترے گا تو جواب مل جائے گا. یہ بات ہے صبح کے رب کی، یہ بات ہے سورہ فلق کی. قل اعوذ برب الفلق. سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اگر اللہ کی پہچان ہے تو سورہ فلق اوور تھنکنگ اور انزائٹی کا علاج ہے. ہم کب تک رینٹ پر رہیں سال گے؟ پروموشن مشکل لگ رہا ہے. بیٹا، اسپتال کا بل بھی ہم بھرنا کب ہے. تک رینٹ پر رہیں گے؟ یوں ہی آ جاتا ہے. اسپتال کا بل بھی بھرنا. بچپن سے 55 تک ہم سب نے اس سورت کو نہ جانے کتنی بار پڑھا ہے، لیکن افسوس ہم میں سے بہت تھوڑے ہیں جنہوں نے اسے سمجھا ہے. کیا ہے سورہ فلق کے نازل ہونے کے پیچھے کا واقعہ، اور یہ سورہ ہمیں ایسا کون سا لٹمس ٹیسٹ سکھاتی ہے جس سے ہم بڑی آسانی سے پتہ کر سکتے ہیں کہ کہیں جانے انجانے ہم اللہ کے بتائے راستے کی جگہ شیطان کے راستے پر تو نہیں، اور کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پروٹیکشن ہونے کے باوجود بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کالے جادو نے اپنا اثر دکھا دیا. اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ، 1400 سال پرانی اس سورت کا کیا کام ہے آج ہماری زندگی میں؟ ان سب سوالوں کے جواب جانیں گے اس ویڈیو میں. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب. اسکالرز کہتے ہیں کہ سورہ فلق مکہ کے اس دور میں نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ کافرون کو پڑھ کر مکہ کے مشرکوں کو، مکہ کے سرداروں کو صاف بتا دیا کہ اب کوئی ڈیل، اب کوئی سودے بازی نہیں ہوگی. کہہ دو کہ اے کافرو، تمہارے لیے تمہارا رستہ، میرے لیے میرا رستہ. اور اس کے بعد یہ سارے کے سارے مشرک کھلے عام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنے لگے. ہماری تمام کوششیں ناکام کر دی محمد نے. محمد اور ان کے ماننے والوں کا حقہ پانی بند کروا دو. اب آپ کے قتل کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں، اور اس کے لیے ہم ہر قبیلے کے مضبوط نوجوان چن لیتے ہیں تاکہ کسی ایک پر الزام نہ آئے. لیکن جنرلی عام طور پر بہت سارے مسلمان یہ سمجھتے ہیں، یہ یقین کرتے ہیں کہ یہ سورت مدینہ میں نازل ہوئی اور اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جادو کیا گیا. یہ بات اصل میں 7 ہجری کی ہے. مسلمانوں کو مکہ سے مدینہ ہجرت کیے ہوئے یعنی مائیگریٹ کیے ہوئے ایک عرصہ گزر چکا تھا. جنگ بدر کی دھوپ، احد کا غم اور جنگ خندق کی مشکلیں، یہ سب گزرے کل کے قصے بن چکے تھے. صلح حدیبیہ کو ہوئے قریب 2 سال گزر چکے تھے. صلح حدیبیہ یعنی مکہ اور مدینہ کے مسلمانوں کے بیچ میں ایک ایگریمنٹ کہ بھائی اگلے 10 سال تک اب کوئی جنگ نہیں ہوگی. یا حبیب اللہ، قریش نے شرطیں منظور کر لی ہیں. انہوں نے لکھا ہے 10 سال تک نہ ہم آپ کو نقصان پہنچائیں گے نہ آپ، لیکن اگر کسی مسلمان سے کسی مکہ والے کو ایک خرونچ بھی لگ گئی تو اسی لمحے یہ معاہدہ ختم کر دیا جائے گا. یہ کیا بات ہوئی؟ اور قریش بھی اس بات کے پابند رہیں گے. اور اسی وجہ سے جنگ کے میدان خاموش پڑے تھے. تلواریں میان میں واپس جا چکی تھیں. مدینہ کی ہوا میں ایک سکون تھا، مگر یہ صرف طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقابلہ اب کالے جادو کے ان سایوں سے ہونے والا تھا جو دیواروں کے پیچھے بیٹھے سانس لے رہے تھے.
لبید بن عاصم عربیہ کا سب سے بڑا جادوگر، ایک ایسا آدمی جس نے صرف 3 اشرفیوں کے لالچ میں خیبر کے یہودیوں کے ساتھ مل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کرنے کا سودا کر لیا تھا۔ امید ہے کہ آپ ہمارا کام کر پائیں گے۔ تھوڑا وقت دیجئے، آپ کا کام ہو جائے گا۔ میں وہ بلا ہوں جو پھونک سے انسان کو راکھ کر دیتا ہوں۔ لاجواب۔ یہ یہودی سمجھ چکے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دن کی روشنی میں ہرانا ناممکن ہے، اور اسی وجہ سے انہوں نے لبید بن عاصم کا سہارا لیا۔ کتابوں میں یہ بھی منشن ہے کہ لبید اکیلا نہیں تھا، بلکہ اس کی بیٹیاں یا اس کی بیویاں اس کے ساتھ اس گناہ میں شامل تھیں۔ ان عورتوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنگھی اور کچھ مبارک بال ایک یہودی لڑکے کی مدد سے مل گئے تھے۔ یہ یہودی لڑکا اصل میں نبی پاک کے یہاں کام کرتا تھا، اور کچھ سکوں کے لالچ میں اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنگھی ان کے حوالے کر دی تھی۔ کنگھی اور بال ملنے کے بعد ان عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کرنا شروع کر دیا۔ اسلامک ہسٹری کی کتابوں میں یہ بات کلیئرلی مینشن ہے کہ لبید کچھ طلسم پڑھتا چلا جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال پر گانٹھ باندھ کر پھونکتا چلا جاتا، اور اس طرح لبید بن عاصم نے مبارک بال پر 11 نوٹس لگائیں اور پھر ان پر 11 بار کوئی طلسم پڑھ کر پھونکا۔ اور پھر اسی کالی سیاہ رات میں لبید نے کنگھی اور گانٹھ لگے بالوں کو ایک بھاری پتھر کے ساتھ باندھ کر بر زروان نام کے ایک ویران کنویں میں پھینک دیا۔ محمد، اب آپ کا اللہ بھی آپ کو بچا نہیں پائے گا۔ یہ لبید کا جادو ہے جس کی پھونک انسان کو راکھ کر دیتی ہے۔ کچھ جگہ یہ بھی منشن ہے کہ اس میں ایک موم کا پتلا بھی تھا جس میں سوئیاں چبھی ہوئی تھیں، اور اس کنویں کا پانی اتنا گہرا تھا کہ اس کے اندر دن کی روشنی کا جانا ناممکن تھا۔ دھیرے 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 وقت گزرتا چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اس جادو کا مکمل اثر ہونے میں تقریباً 1 سال کا وقت لگ گیا۔ اس جادو کا اثر آپ پر کچھ یوں ہوا کہ آپ ہر وقت اپنے اوپر ایک بوجھ سا محسوس کرتے۔ آپ کو ایسا لگتا کہ آپ نے کوئی کام کر لیا ہے، پھر ریئلائز ہوتا کہ نہیں کیا ہے۔ طبیعت میں ہر وقت ایک بے چینی، ایک پریشانی سی شامل رہتی، اور یہ جادو آپ کی پرسنل لائف کو بہت زیادہ افیکٹ کر رہا تھا۔ یعنی دین کے کسی کام پر اس جادو کا کوئی اثر نہیں پڑا، کیونکہ ہسٹری کی کسی کتاب میں، حدیث کی کسی کتاب میں ہمیں کوئی روایت نہیں ملتی، کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ملتا جس سے یہ بات پتہ چلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جادو کا اتنا اثر ہو گیا کہ آپ نے کسی دن قرآن غلط پڑھ دیا ہو، یا آپ نماز پڑھنا بھول گئے ہوں، یا آپ نے کسی سورہ کا مطلب غلط بتا دیا ہو۔ نہیں، بالکل بھی ایسا نہیں ہوا، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو پورے عربیہ کے اندر دھوم مچ جاتی، ایک ہنگامہ کھڑا ہو جاتا۔ یہ مشرک الزام لگاتے، کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی طاقت نہ ہرا سکی، لیکن ایک جادوگر کے کالے جادو نے آپ کو ہرا دیا۔ اور وہ بھی اثر اس درجے میں نہیں ہوا کہ جس سے آپ کی عصمت مجروح ہو جائے اور غیر معتبر ہو جائے، اس لیے کہ اس کا کسی اور کو تو پتہ ہی نہیں چلا۔ اللہ تعالیٰ نے اس جادو کے اثر سے بھی جو آپ کا فرض منصبی ہے، آپ کے نبوت و رسالت کے جو پہلو ہیں، ان کو محفوظ رکھا ہے، اس زمانے میں بھی، اس دور میں بھی جبکہ آپ پر یہ جادو کا اثر تھا۔ حالانکہ اسکالرز یہ بات مینشن بھی کرتے ہیں، اور باقی صحاباؤں نے بھی محسوس کیا کہ دھیرے 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 آپ گھلتے چلے جا رہے تھے۔ کیسے اینزائٹی اور ڈپریشن میں انسان ہر وقت کسی نہ کسی سوچ میں مبتلا رہتا ہے، نہ کھانے کا ہوش رہتا ہے، نہ پینے کا ہوش رہتا ہے، ہر وقت ایک بے چینی طبیعت پر طاری رہتی ہے۔ بالکل وہی حال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ اور پھر ایک روز آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر آرام فرما رہے تھے کہ آپ نے رات کو خواب میں 2 فرشتوں کو دیکھا جو ایک دوسرے سے انسانی شکل میں بات کر رہے تھے۔ آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ پر جادو کیا گیا ہے۔ کس چیز پر کیا گیا ہے؟ جادو آپ کی کنگھی اور بالوں پر کیا گیا ہے، اور وہ کنگھی زروان کے کنویں میں ایک بھاری پتھر کے نیچے دبائی گئی ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کنویں کی تہہ سے کنگھی اور بالوں کو نکال لینا چاہیے۔ صبح نیند سے بیدار ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ایک میسج تھا۔ آپ نے صحاباؤں کو ساتھ لیا، آپ اس کنویں پر گئے اور وہاں پتھر کے نیچے سے
वो शहर का, वो मैजिक का सामान निकाला गया। और ये वो मौका था जब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी कि इस बाल पर 11 नॉट्स यानी 11 गांठें बंधी हुई हैं। आप सूरह फलक और सूरह नास पढ़ते जाइए और इन गांठों को खोलते चले जाइए। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहो कि मैं सुबह के मालिक की पनाह मांगता हूँ हर चीज की बुराई से जो उसने पैदा की, और गंडों पर पढ़ पढ़ कर फूंकने वालियों की बुराई से। जब आप सूरह फलक और सूरह नास को साथ में देखेंगे तब आपको रियलाइज होगा कि इन दोनों में मिलाकर 11 आयतें हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक गांठ को खोलते चले जाते और आयत को पढ़ते चले जाते, और इस तरह पूरे बाल से 11 गांठों को खोल दिया गया। जब सारी गांठें खुल गई, सारी नॉट्स खुल गई, तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल ऐसा महसूस किया जैसे किसी ने आपको रस्सी में जकड़ा हुआ हो और अब आप अचानक से आज़ाद कर दिए गए हों। मुस्लिम स्कॉलर्स के अलावा इंटरनेशनल राइटर्स की किताबों में भी ये बात क्लियरली मेंशन है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जादूगर को कुछ नहीं कहा, बल्कि इसे आज़ाद कर दिया, इसे जाने दिया, और सहाबाओं को भी हुक्म दिया कि वो इस जादूगर को कुछ ना कहें। मेरी फूंक किसी को क्या जलाती ए हबीबे अल्लाह, मैं तो खुद अपने गुरूर की आग में जलकर खाक हो चुका हूँ। और इस तरह से लोगों की अंडरस्टैंडिंग बन गई कि सूरत मदीना में नादिल हुई है, और जब नादिल की गई है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया गया। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सूरत मक्का में नादिल हुई, इस्लाम के अर्ली फेज में नादिल हुई, जब मुशरिकों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुलेआम मुखालिफत करना शुरू कर दिया। कहाँ है मोहम्मद का वो अल्लाह जिसे किसी ने नहीं देखा, जो हमारे खुदाओं के सामने खड़े होने की जुर्रत कर सके। तो ये था सूरह फलक के नादिल होने के पीछे का पूरा वाकया। चलिए अब इस सूरत को समझते हैं सिनेमैटिक अंदाज में, आसान तरीके से। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, हमारी ये वीडियोस हर जगह देखी जा रही हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान इन वीडियोस से सीख रहे हैं। कई लोग नोट्स बना रहे हैं, कुछ लोग बाकायदा पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। मैं बस कहना चाहता हूँ शुक्रिया इस मोहब्बत के लिए, शुक्रिया इस इज्जत के लिए। मेरा मकसद है कि मैं कुरान को इतने दिलकश और इतने आसान अंदाज से पेश करूँ कि जो हमारे जेन ज़ी हैं, ये जो फिल्मों के शौकीन लोग हैं, ये सब कुरान में इंटरेस्ट ले सकें, इनके अंदर एक शौक़ पैदा हो कि ख़ुद ये जाकर कुरान पढ़ें, उसकी डीप स्टडी करें। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के सपोर्ट से ये पॉसिबल हो रहा है। आज बच्चे बच्ची की ज़ुबान पर है कि ये बात है कुरान की, कुरान की बात है कुरान की। इसके अलावा आपको खबर देनी थी कि हम यानी रियली मकतूब का चैनल AI डिजिटल स्टोरी टेलिंग का नंबर 1 चैनल में से एक है पूरे इंडिया में। हम जैसा AI कोई क्रिएट नहीं कर रहा। तो अगर आप मेरे इस मकसद में मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस QR कोड को स्कैन करके आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए कुछ एक्सक्लूसिव कंटेंट बनाता हूँ, और आपके इस छोटे से सपोर्ट की कीमत सिर्फ और सिर्फ 4 रुपए पर डे है, यानी आपकी चाय की कीमत से भी बहुत कम। आपके इन 4 रुपए से मैं ये काम फुल टाइम कर सकता हूँ, और बेहतर और बढ़िया और जल्दी बहुत सारी वीडियोस बना सकता हूँ। चलिए अब इस सूरत को समझते हैं सिनेमैटिक अंदाज में, आसान तरीके से। अबू अरवा, वो सूरत तो सुनाओ जो नबी पर नाजिल हुई थी, क्यों नहीं? कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। पहली आयत क्या है? कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कह दीजिए कि मैं पनाह लेता हूँ सुबह के रब की। जैसा कि हम पुरानी वीडियोस में समझ चुके हैं कि कुल एक कमांडिंग वर्ब है, यानी ये अल्लाह का हुक्म है। आप यहाँ पर ये पॉइंट नोट कर सकते हैं कि ये लफ्ज़ कुल पूरे कुरान मजीद में 332 टाइम्स मेंशन हुआ है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ने कहा कि कह दीजिए, तो फिर आपने उस बात में न कुछ घटाया न कुछ बढ़ाया, एज इट इज़ उस बात को अमानत समझा और बिल्कुल उसी तरह से लिखवा दिया, उसी तरह से कह दिया जिस तरह से अल्लाह ने आपको कहने का हुक्म दिया था। आऊज़ु बिरब्बिल फलक, आऊज़ु यानी पनाह लेना, रेफ्यूज लेना। जब हम इसे थोड़ा सा डीप में स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि आऊज़ु का मतलब सिर्फ पनाह लेना नहीं होता, बल्कि किसी के साए में चले जाना। जैसे बच्चा माँ के सीने से लग जाता है,
جب اسے ڈر لگتا ہے، جب اسے کسی چیز کا خوف ہوتا ہے تو وہ اپنی ماں کی پناہ میں چلا جاتا ہے، اپنی ماں کے سینے سے لگ جاتا ہے. تو یہ ہوتا ہے آؤزو، یعنی کسی طاقت سے چپک جانا، اس کے سائے میں چلے جانا، یہ سوچ کر، یہ محسوس کر کر کہ اب میں حفاظت میں رہوں گا. رب یعنی کہ وہ جو پالتا ہے، جو خیال رکھتا ہے. اور یہ جو لفظ ہے نا فلق، یہ بہت امپورٹنٹ لفظ ہے. فلق کے اصل میں دو مطلب ہوتے ہیں. پہلا مطلب ہوتا ہے صبح، جب رات بالکل اپنی پیک پر ہوتی ہے، اور اس کے بعد جب پہلی کرن آپ دیکھتے ہیں نا، جب پہلی کرن جو جسے ہم ڈان کہتے ہیں انگلش میں، اسے کہتے ہیں فلق. اس لفظ کا دوسرا اور بہت ڈیپ مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو چیر کر باہر نکلنا. جیسے بیج جب وہ پھٹتا ہے تب اس میں سے پودا نکل سکتا ہے. جیسے انڈے کا ٹوٹنا تاکہ اس میں سے زندگی باہر آ سکے. جیسے رات کا پھٹنا تاکہ دن نکل سکے. اوور آل مطلب یہ ہوا کہ ہر وہ چیز جسے دیکھ کر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں بھائی اس کو کریک اوپن نہیں کیا جا سکتا، اس کو کھولا نہیں جا سکتا، اس کو پھاڑا نہیں جا سکتا، وہ ہے فلق. جیسے رات کو دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس رات کی چادر کو چیر دیا جائے گا اور پھر اس میں سے روشنی باہر آئے گی. بالکل اسی طرح جب موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کے اندر اپنی لاٹھی کو مارا تو سمندر کے 2 ٹکڑے ہو گئے. تو اس وقت کیا ہوا؟ سمندر نے فلق کو ایکسپیرینس کیا. لیکن اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ اللہ نے فلق ہی کیوں کہا؟ اللہ چاہتے تو کہہ دیتے کہ صبح کا رب، اللہ کہہ دیتے رات کا رب، اللہ یہ کہہ دیتے کائنات کا رب. لیکن یہاں پر فلق کا لفظ ہی کیوں استعمال کیا گیا ہے؟ اسکالرز کہتے ہیں کہ دنیا کی تمام برائیاں، ڈپریشن ہو، انزائٹی ہو، چوری ہو، ڈکیتی ہو، اور بھی جتنی بھی برائیاں ہیں، وہ رات کے اندھیرے سے شروع ہوتی ہیں. اور جیسے 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 رات اپنے عروج کو پہنچتی چلی جاتی ہے، انسان کا خوف بڑھتا چلا جاتا ہے. لیکن جب وہ فلق کو ایکسپیرینس کرتا ہے، یعنی کہ جب وہ روشنی کی پہلی کرن کو دیکھتا ہے، تب خوف ذرا کم ہو جاتا ہے، تب دل ذرا سنبھل جاتا ہے. تو اصل میں کیا گہرا مطلب ہو اس آیت کا؟ کہ کہو کہ میں پناہ لیتا ہوں اس اللہ کی، اس طاقت کی جو اندھیرے کو چیر کر صبح کرتا ہے. دوسری آیت من شر ما خلق. من مطلب ہوتا ہے سے، فرام. شر مطلب ہوتا ہے ایول یعنی برائی. خلق مطلب کریشن یعنی ہر وہ چیز جسے اللہ نے پیدا کیا ہے. اب یہاں پر ایک بڑا جو باریک سا پوائنٹ ہے، جو بہت امپورٹنٹ بات ہے سمجھنے کی، وہ یہ ہے کہ اس آیت کے اندر برائی کو اللہ کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کیا گیا، بلکہ اس کی بنائی ہوئی کریشن کے ساتھ کیا گیا ہے. بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بنائی ہر کریشن میں کچھ نہ کچھ شر موجود ہے. من شر ما خلق، اس کے حوالے سے بات واضح یہ ہوتی ہے کہ در حقیقت ہر مخلوق میں شر موجود ہے. یعنی اللہ نے ہر چیز کو معصوم پیدا کیا ہے، کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن گزرتے وقت کے ساتھ وہ چیزیں، وہ کریشن انسان کے لیے ایک دوسرے کے لیے شر بن جاتی ہیں، برائی بن جاتی ہیں. میرا نام اوپنہائمر ہے. آئی ایم دا فادر آف دی ایٹامک بم. ہم نے ایک ایسی پاور بنا دی ہے کہ شاید اب ہم صرف انسان نہیں رہے، ہم موت بن چکے ہیں. وہ ڈیتھ جو پوری دنیا کو ختم کر سکتی ہے. یہ ناگاساکی میں بم کا وسفوٹ تھا. رپورٹس کے مطابق ایک ہی بم سے لگ بھگ 1,26,000 لوگ مارے گئے. ہم اس آیت میں کہتے ہیں یا کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے اپنی بنائی ہوئی کریشن کے شر سے بچا لیجئے. تیسری آیت ہے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ آ جائے. یہ آیت اصل میں آگے آنے والی آیتوں کی ایک مثال ہے، ایک ایگزامپل ہے. یہاں پر جو آپ غاسقین کا لفظ دیکھ رہے ہیں، اس کو اصل میں رات کے لیے استعمال کیا گیا ہے. لیکن یہاں سوچنے والی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رات کے لیے غاسق کا لفظ ہی کیوں استعمال کیا؟ اللہ چاہتے تو لیل کا لفظ بھی استعمال کر سکتے تھے. لیل کا مطلب بھی رات ہوتا ہے، اور قرآن مجید میں کئی مرتبہ لیل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. اور آپ کو جان کر یہ تعجب ہوگا، پورے قرآن مجید کے اندر صرف اور صرف ایک بار غاسق کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور وہ بھی بس اس آیت کے اندر. حالانکہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے رات لیل تو آیت کچھ اس طرح ہوتی وَمِن شَرِّ لَيْلٍ إِذَا وَقَبَ. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نئے لفظ کا استعمال کیا، غاسق کے لفظ کا استعمال کیا. تو ایسا کیوں کیا؟ اگر آپ نوٹ کریں گے نا، تو جب بے انتہا اندھیرا ہوتا ہے نا، تب انسان اپنے آپ کو سب سے زیادہ کمزور محسوس کرتا ہے. یہاں تک کہ زہریلے جانور بھی رات کو ہی اپنے بلوں سے باہر نکلتے ہیں. اور اسلامک ٹریڈیشن کے مطابق ہم یہ یقین کرتے ہیں کہ جب رات ہوتی ہے، یعنی کہ تقریباً 6 یا 7 بجے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت سب سے زیادہ جو سپر نیچرل پاورز ہوتی ہیں، جیسے جنات ہیں، بری بلائیں ہیں، وہ سب اپنے بلوں سے نکل کر لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے نکل پڑتے ہیں. اور جیسے 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 رات اور اندھیری اور کالی اور غاسق ہوتی چلی جاتی ہے، ویسے ویسے یہ خطرہ بڑھتا چلا جاتا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں ایک حدیث ملتی ہے کہ جب شام آ جائے، دن ڈھل جائے، تو شیاطین ہر طرف پھیل جاتے ہیں. اسی لیے اپنے بچوں کو گھروں میں سمیٹ لو، اپنے جانوروں کو باندھ لو، جب تک کہ تاریکی ختم نہ ہو جائے. دوسرا لفظ ہے وقب. وقب کا لٹرل مطلب
مطلب ہوتا ہے کسی گڈھے میں پانی کا داخل ہونا اور غائب ہو جانا۔ اسکالرز کے اکارڈنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں وقف کا لفظ اس وجہ سے استعمال کیا ہے تاکہ پڑھنے والے کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اب آسمان کے کسی کونے میں اب کوئی روشنی کا نام و نشان باقی نہیں ہے، اندھیرا ہر کونے میں جا چکا ہے، پہنچ چکا ہے۔ تو کیا بات ہوئی اس پوری آیت میں کہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس اندھیری کالی خوفناک رات کے شر سے جب اندھیرا اپنے پیک پر پہنچ جائے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گانٹھوں میں یعنی کہ نوٹس میں پھونک مارنے والی عورتوں کے شر سے۔ یہ اس پوری صورت کا بہت زیادہ اہم سیکشن ہے، بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے، کیونکہ اس کے اندر میجک کی، کالے جادو کی، سائیکولوجیکل مینیپولیشن کی بات ہو رہی ہے۔ تو سب سے پہلے نفاسات کو سمجھتے ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے۔ نفاسات کا مطلب ہوتا ہے پھونک مارنا، اس طرح کی پھونکے مارنا جس میں تھوک شامل نہ ہو، اور عقد کا مطلب ہوتا ہے گانٹھیں باندھنا، نوٹس لگانا۔ یہ اصل میں پوری آیت اس ٹیکنیک کی طرف اشارہ کر رہی ہے جو جادوگر جنرلی یوز کرتے ہیں۔ جب کسی پہ جادو کرنا ہوتا ہے، بالوں پر، ان کی چیزوں پر گانٹھیں باندھتے ہیں، اس میں سوئیاں چباتے ہیں، اور پھر اس طرح سے ان کا جادو کام کرتا ہے۔ تو اس آیت میں کیا کہا گیا؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، میں پناہ لیتا ہوں آپ کی ہر اس چھپی ہوئی سازش سے اور ہر اس جادو کے شر سے جو مجھ پر ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے، مجھے ان سب برائیوں سے بچا لیجیے۔ میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں جو مشکل وقت میں جادوگروں کے پاس جاتے ہیں۔ جب آپ کسی میجیشین کا سہارا لیتے ہیں، اسی لمحے آپ اپنا ایمان کھو دیتے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں اپنی اگلی اور آخری آیت کی طرف۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور پناہ مانگتا ہوں حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ حسد کریں۔ حسد یعنی کہ ایک ایسی فیلنگ جب آپ کو محسوس ہوتا ہے، ایک چڑچڑاہٹ ہوتی ہے اندر سے کہ جو سامنے والے کو ملا ہے نا، وہ اس کے لیے اسے ڈیزرو نہیں کرتا، بلکہ یہ چیز تو مجھے ملنی چاہیے تھی، میں زیادہ ڈیزرونگ ہوں، اسے کہتے ہیں حسد۔ اور حاسد یعنی وہ جو حسد کرتا ہے، جیلس پرسن۔ اور قرآن میں بھی کئی مرتبہ حسد کا اگزامپل دی گئی ہیں، جیسے دنیا کا پہلا کرائم جب قابیل نے حابیل کا قتل کیا، وہ جیلسی یعنی حسد کے چلتے تھا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے جس میں آپ نے کہا کہ اپنے آپ کو بار بار مانیٹر کرتے رہو، کیونکہ یہ حسد آپ کی نیکیوں کو ایسے جلا کر راکھ کر دے گی جیسے آگ گھاس کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ اور حسد کی نظر آدمی کو کھا جاتی ہے، اور حاسد کا اللہ نے کا علاج کوئی نہیں تو کیا کر کبا مجھ سے پناہ مانگو۔ میں چلیے اب ایک بات جلدی سے اس پوری آیت کو سمجھ لیتے ہیں کہ اصل میں اس پوری آیت میں بات ہوئی کیا ہے۔ تو پہلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ کہو کہ میں پناہ لیتا ہوں، سیفٹی میں آتا ہوں اس رب کی جو رات کی چادر کو چیر کر صبح نکالتا ہے، جو گٹھلیوں کے بیچوں کو پھاڑ کر پیڑ بناتا ہے، اور پناہ لیتا ہوں ان چیزوں کے شر سے جو اس نے بنائی ہیں، اور کالی اندھیری رات میں ہونے والے ہر ظلم سے، ہر برائی سے جو رات کے اندھیروں میں کیے جاتے ہیں، اور سیفٹی چاہتا ہوں جادوگروں سے، جھاڑ پھونکنے والوں سے، اور سیفٹی چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو حسد کرتے ہیں یا مجھ سے حسد رکھتے ہیں۔ الى آخر السورہ وقل اعوذ برب الفلق الى آخر السورہ۔ لوگوں، اللہ نے آج مجھ پر دو ایسی صورتیں نازل کی ہیں جو پہلے کبھی نازل نہیں ہوئیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ الناس اور سورہ الفلق کی تلاوت فرمائی۔ چلیے اب اس سوال پر آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ کے نبی تھے، اس کے باوجود بھی آپ پر جادو کیسے ہو گیا؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ جو بھی پریشانیاں تھیں، جو بھی انسانوں کو پریشانیاں ہوتی ہیں، جیسے ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، وہ سب ہوا تاکہ دنیا انہیں خدا نہ مان لے، تاکہ وہ ایک مثال بن سکیں پوری دنیا کے لیے، ساری کائنات کے لیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ ہوا ہے۔ باقی مختلف لوگوں نے مختلف طریقے سے اس کی نفی کی ہے، مذاق اڑایا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے انکار کرنا در حقیقت یہ اس دور کے بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے۔ ہر پرابلم کا علاج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا ہے، اور اسی پرابلم کا علاج وہی صورتیں ہمارے لیے بھی بھیجی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ دو بہت امپورٹنٹ لیسن ہیں جو سورہ فلق سے ہمیں سیکھنے کو ملتے ہیں۔ آج کا جو حاسد ہے، یعنی جو جیلسی رکھنے والا انسان ہے نا، وہ گھر کے باہر نہیں کھڑا ہوا، بلکہ وہ فون کی شکل میں آپ کی جیب میں موجود ہے۔ آج میں اور آپ ایک ایسی دنیا میں جی رہے ہیں جہاں سوشل میڈیا نے ہمیں وائر بنا دیا ہے۔ وائر یعنی کہ ایک ایسا انسان جسے دوسروں کی زندگی میں جھانکنا بڑا اچھا لگتا ہے، بڑے مزے آتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم دوسروں کی زندگی میں جھانک کر ان کی ایڈیٹڈ، فلٹرڈ لائف کو دیکھ کر اپنی حقیقت سے نفرت کرنے لگے ہیں۔ سوشل میڈیا پر جو آپ زندگی دیکھتے ہیں نا، وہ اصل میں سمندر کے کھارے پانی کی طرح ہے۔ آپ جتنا اسے پیتے جائیں گے اتنی زیادہ پیاس آپ کی بڑھتی چلی جائے گی۔ اسی لیے اپنی بلیسنگز کو، اپنی نعمتوں کو سب کے سامنے شو نہ کیجیے، بلکہ موتی کی طرح اسے شیل میں چھپا کر رکھیے۔ دوسرا بہت امپورٹنٹ لیسن یہ ہمیں سکھاتی ہے، جادوگر نے کیا کیا؟ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں پر گانٹھیں لگائیں اور ان پر پھونک مارتا رہا۔ بالکل اسی طرح سے
آج شیطان ہماری انسیکیورٹیز کو پھونک مارتا ہے. کئی بار ہوتا ہے نا کہ سارا گھر سو گیا لیکن آپ جاگے ہوئے ہیں. ایک عجیب فکر، ایک عجیب طوفان آپ کے ذہن میں چل رہا ہے. لوگ کیا کہیں گے، اگر جاب چلی گئی تو میرے فیوچر کیا ہوگا، فلاں کو اب یہ بات پتہ چل گئی ہے نا تو تم دیکھنا اب ایسی نظر لگے گی کہ سب برباد ہو جائے گا. وہ دیکھو کتنا آگے بڑھ گیا، مجھے دیکھو میں کتنا پیچھے رہ گیا، یہ مجھ پر کیا مصیبت آ پڑی ہے، کیا اللہ مجھ سے ناراض ہے. یہ سب وہ سارے عقد ہیں، وہ سارے نوٹس ہیں جن پر شیطان پھونکے مارتا ہے تاکہ ہم ڈپریشن اور انزائٹی کا شکار ہو جائیں. تو جب بھی رات کے اندھیروں میں خیال آئے نا تو اس اندھیرے کنویں کو یاد کیجیے گا، اور یاد کیجیے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ مانگو مجھ سے پناہ، میں ہوں جو تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لا سکتا ہوں. تو بس جب بھی دل گھبرائے چپکے سے کہہ دیجیے گا کہ اللہ بڑی ٹینشن ہے، آپ سنبھال لیجیے، اب سب آپ کے حوالے. اور پھر اپنی نعمتوں کو کاؤنٹ کر کے زندگی میں جو چیز چاہتے ہیں اس کے لیے ڈبل محنت کیجیے گا. یاد رکھیے کبھی کبھی بے انتہا تکلیف نا صرف اس مسکراہٹ کے لیے ہوتی ہے جس کے آپ حقدار ہیں. بس تھوڑی سی ہمت. مبارک ہو، نبی کا سلام آیا ہے. اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگا اور آپ مجھے ایز اے کریٹر سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس QR کوڈ کو اسکین کر کے آپ مجھے سپورٹ کر سکتے ہیں. تاریخ گواہ ہے کہ بڑے بڑے بدلاؤ بھیڑ سے نہیں آیا کرتے، بلکہ وہ تو مٹھی بھر لوگوں کے ذریعے حاصل کیے جاتے ہیں. تو کیوں نہ آپ بھیڑ سے نکل کر ایک نئے سویرے کی بنیاد کا پتھر بنے. اسلامک ویڈیوز کے علاوہ میں نے اور بھی ٹاپکس پر ویڈیو بنائی ہیں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ ضرورت ہے میڈیا میں اسلامک پرسپیکٹو کے ہونے کی، کرنٹ سچویشن کو، ہسٹری کو اسلامک لینس سے دیکھنے کی. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم. قل اعوذ برب الفلق